اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وہ مقام اور وہ شان عطا فرمائی ہے جو آپ سے پہلے کسی بھی فرد و بشر کے مقدر اور حصے میں نہیں آئی۔ اس سے زیادہ عظمت اور اس سے زیادہ مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ خالق کائنات نے تمام انبیاء اور رسولوں سے بھی یہ عہد لے لیا کہ اگر آپ کے دور نبوت اور رسالت میں میرا آخری محبوب پیغمبر آئے گا تو اس وقت آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کو نہیں چلانا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، بلکہ اس کے اوپر تم سب نے بھی ایمان لے کے آنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے۔ تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی ہستی اور نبی علیہ السلام کا فرمان دونوں کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ جس کے سامنے نہ تو ہم کسی کی ذات کو پیش کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بات کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان جو خالق کائنات نے ہمیں حکم دیا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 7 کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، کیا لوگو جو تمہیں میرا محبوب حکم دے دے، میرا محبوب تمہیں جس چیز کا آرڈر کر دے اسے مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ فما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا محبوب تمہیں منع کر دے اس سے تم نے باز آنا ہے۔ گویا کہ پسند بھی نبی کی اور ناپسند بھی، کیونکہ خالق کائنات نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی گارنٹی یوں بھی دی ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ ہمارے محبوب پیغمبر ایسے ہیں جب تک ہم ان کے اوپر وحی نہیں بھیجتے ان کی زبان بھی حرکت میں نہیں آتی۔ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں کہ یہود نے آ کے سوال کیے کہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل آنا، میں کل بتاؤں گا۔ کل وحی نہیں آئی تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میری تو یہاں انسلٹ ہو گئی ہے، ان کے اندر میری ہتک ہو گئی ہے، لہذا ان کو میں اپنے پاس سے ہی جواب دے دیتا ہوں۔ نہیں، نبی علیہ السلام نے وحی الہی کا انتظار فرمایا، 2 دن 4 دن جتنا بھی وقت گزرا، جب تک اللہ کا الحاکمین نے اپنا فرمان جاری نہیں کیا محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان حرکت میں نہیں آئی۔ اور پھر ایسا بھی نہیں کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام چاہ رہے ہیں لیکن اللہ کا الحاکمین وہ چیز نہیں چاہتے، اللہ کا الحاکمین اس طرح اس معاملے کو پسند نہیں فرما رہے، تو آقا علیہ السلام کی چاہت کے مطابق بھی جو ہے وہ دین نہیں بدلا اور نہ کسی کے مقدر میں ہدایت آئی کہ آقا علیہ السلام چاہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کا الحاکمین نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ نبی آپ کی چاہت ضرور ہے کہ آپ کا چچا جس نے ہر طرح سے آپ کی نصرت کی، آپ کی مدد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی ہر میدان میں آپ کے ساتھ کھڑے، لیکن انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جسے چاہتے ہیں ہدایت ہم دیتے ہیں، آپ کی چاہت کے مطابق بھی کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس دین اسلام کو، قرآن مجید اور آقا علیہ السلام کے فرمان کو اللہ رب العزت نے اتنا محفوظ رکھا ہے اور اس کی حفاظت اتنے خوبصورت انداز میں فرمائی ہے کہ جب اللہ کا الحاکمین نے اسے قلب اطہر پہ آقا علیہ السلام کے دل کے اوپر سے نازل فرمایا تھا، تب سے لے کے قیامت تک اللہ کا الحاکمین نے اپنے فرمان کو بھی اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو بھی محفوظ کر دیا۔
قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ کیونکہ حضرت جی وقار اس دین اسلام سے پہلے بھی مذاہب تو موجود تھے، ادیان موجود تھے، شریعتیں موجود تھیں، آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تھیں، لیکن اب ان کی حالت کیسی ہو چکی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ساری کتابیں مسخ ہو چکی ہیں، ان کے اندر تغیر و تبدل آ چکا ہے۔ اس وقت کے لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق کہ دنیا کو کمانے کی خاطر، دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے فرامین کے اندر تبدیلیاں کرتے رہے۔ اللہ نے چیز کو حرام کیا ہے لیکن لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان کے علماء اسے حلال کرتے رہے، لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے رہے، لہذا فرمایا کہ وہ شریعتیں تھیں لیکن محفوظ نہیں ہیں۔ آسمانی کتابیں تھیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حکم الحاکمین نے تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے نازل فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ہے آسمان سے تختیاں نازل ہوتی تھیں۔ ان ساری چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حکم الحاکمین کی طرف سے یہ منزل من اللہ تھیں، لیکن آج وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ تو جو آج ہمارا موضوع سخن ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ سے مخالفت کرنی ہے، کیوں اور کیسے، تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے کہ کیوں؟ کیونکہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ صحیح معنوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ جو شریعت، جو اللہ کے فرامین، جو اللہ کی پسند اور ناپسند اللہ کا الحاکمین نے اپنے پیغمبروں کو دے کے امت کے اوپر مبعوث فرمایا، وہ آج صحیح طور پہ ان کے پاس محفوظ ہی نہیں ہے۔ تو صحیح طور پہ محفوظ کیا ہے؟ صرف اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن جو ہے وہ صحیح معنوں میں محفوظ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، میں تمہیں ایسا دین دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایسا اسوہ اور ایسا طریقہ دے کے جا رہا ہوں کہ جس کے دن تو روشن ہے ہی ہے کہ نہاریہ، اس کی راتیں دنوں سے بھی زیادہ روشن ہیں۔ لا یزیغ بعدی عنہا الا ہالک، اور میرے بعد کوئی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا سوائے اس کے جو خود گمراہ ہونا چاہے اور خود ہلاک ہونا چاہے۔ مطلب کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تو اللہ کا فرمان اتنے خوبصورت انداز میں عملی اعتبار سے لوگوں کے سامنے اس کی مثالیں پیش کر دی، عمل کر کے دکھا دیا۔ اب اس دین کے اوپر چلنا مشکل نہیں ہے،